السلام علیکم، میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواخانہ۔ آج ہم بات کریں گے دانتوں کی صفائی اور ان کی حفاظت کے اوپر کہ کس طرح سے انہیں صاف کیا جاتا ہے اور کیسے ان کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی اپڈیٹس آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں۔ دانت جو کہ ہمارے جسم کا ایک انتہائی ضروری جزو ہیں اور ہماری پرسنالٹی میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ دانتوں کا دلکش اور خوبصورت ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ دانت گندے ہوں گے تو جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم سے گن محسوس کرے گا اور اس کی وجہ سے ہمیں کئی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ معدے کے امراض اور مسوڑھوں کی کئی بیماریاں ہمیں لگ سکتی ہیں۔ دانتوں کو صاف کرنے کے لیے ویسے تو انتہائی آسان اور مشکل نسخہ جات بھی انٹرنیٹ اور کتابوں میں موجود ہیں، لیکن میں آج آپ کو جو نسخہ بتانے جا رہا ہوں وہ تھوڑا سا مشکل تو ہے لیکن آپ کے لیے بہت زیادہ آزمودہ ہوگا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دانتوں کی بہترین صفائی کے لیے آپ مسواک کا استعمال کریں۔ جو لوگ باقاعدگی سے مسواک استعمال کرتے ہیں ان کے دانتوں میں کوئی بھی خرابی یا پھر کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، لیکن یہ صرف دیہاتی لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کے مسوڑھوں سے خون آتا ہے تو وہ کیکر کی مسواک کرے گا، اگر کسی کو سینسٹیوٹی کی پرابلم ہے تو وہ جو ہے وہ سکچین کی مسواک استعمال کرے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے دانتوں میں کیڑا لگا ہوا ہے تو وہ پھلائی کی مسواک استعمال کر سکتا ہے۔ یہ صرف دیہاتی لوگ استعمال کریں گے کیونکہ شہروں میں یہ چیزیں اویلیبل ہی نہیں ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اور یہ کہاں سے ملتی ہیں، تو ان کے لیے میں یہ نسخہ لے کے آیا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے پنسار سے پھٹکڑی لینی ہے، 10 گرام آپ نے پھٹکڑی لینی ہے۔ اس کو آپ نے کسی بھی برتن میں ڈال کے جلنے کے لیے رکھ دینا ہے، آگ کو آپ نے جلا دینا ہے اور اس کو پکنے دینا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے پھٹکڑی میں سے پانی جو ہے وہ باہر کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ پانی جب سڑ جائے اس کے بعد آپ نے 20 گرام اس میں شہد ڈال دینا ہے۔ 20 گرام شہد ڈال کے اس کے بعد 15 گرام آپ نے سرکہ ڈالنا ہے۔ اس کو مزید آپ نے 15 سے 20 منٹ تک پکنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چولہا بند کر کے یہ چیزیں اتار لینی ہیں اور ٹھنڈا کر کے ان کو مکس کر کے کسی بھی بوتل میں آپ نے ڈال دینا ہے۔ صبح و شام 2 ٹائم آپ نے یہ برش پہ لگا کے یا ویسے بھی آپ اپنی فنگر پہ لگا کے یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نہایت ہی مؤثر اور ہر قسم کی بیماری جو دانتوں کی ہوتی ہے اس سے آپ کو نجات دے گا۔ اگر کسی کو یہ بھی مشکل لگتا ہے تو سب سے آسان آپ اپنے گھر میں نمک جو ہے وہ 2 ٹائم اپنے دانتوں پر اچھی طرح سے مل لیا کریں۔ صرف آپ نے نمک لینا ہے۔ اگر آپ ٹوتھ برش کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ نے نمک لگا دینا، اگر آپ مسواک کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ نے نمک لگا دینا، اور ویسے بھی آپ فنگر کے ساتھ نمک لگا کر اچھی طرح سے اپنے دانتوں کو ملیں گے تو آپ کے دانت انشاءاللہ تعالی انتہائی چمکدار اور جراثیم سے پاک ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی آسان سا نسخہ ہے، یہ ضرور آپ گھروں پہ ٹرائی کریں، اور اگر پھر بھی آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ سب سے پہلے پھٹکڑی، اس کو آگ پہ رکھنا ہے، 15-20 منٹ کے بعد آپ نے اس میں شہد ڈال دینا ہے، اس کے بعد آپ نے سرکہ، مقداریں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، پھٹکڑی 10 گرام، شہد 20 گرام اور سرکہ 15 گرام آپ نے لینا ہے۔ تو یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی ایک ہی ہفتے میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دانت پہلے سے زیادہ مضبوط اور چمکدار، اور آپ کے دانتوں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ جو لوگ مسواک یا پھر جو برش باقاعدگی سے نہیں کرتے تو ان کے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ زیادہ جو ہیٹ اندر پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے اور کھانے کے گلنے کی وجہ سے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب ہم دانتوں کی صفائی نہیں کرتے تو ہمارے اندر جو
کھانے کے اجزاء ہوتے ہیں وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں، جب وہ گلتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اپنے دانتوں کو باقاعدگی سے صاف کیا کریں، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ اپنے ہوسٹ علی حسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی ایسی ہی نئی ویڈیوز آپ اس چینل پر دیکھتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔